نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ دجال کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ دجال کی علامات اور دجال کے فتنوں کے بارے میں بیان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال اکبر کا فتنہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات نقل فرمائی ہیں دجال کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ لیکن ایک بات تم پر مخفی رہ گئی ہے، اور وہ بھی مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے جو میں بتلا دیتا ہوں کہ دجال جو ہے یہ کانا ہوگا۔ دجال کانا ہوگا، اور تمہارا رب تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ رب کانا نہیں ہوتا، کانا ہونا تو عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام عیبوں سے پاک ذات ہے۔ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ جو دجال ہوگا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ کانا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ دجال ایک ایسی ذات ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت عظیم فتنہ ہے، اور اس کی کچھ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ دجال کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ بالکل کانی ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، اور اس کی دائیں آنکھ جو ہوگی، دائیں آنکھ کے اندر جو ناک والا حصہ ہے، ناک والا گوشہ، اس میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا موجود ہوگا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس کی آنکھ میں جو سیاہی ہے اس پر چڑھا ہوا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس سے ہر پڑھا ہوا اور ان پڑھ ایماندار آدمی پڑھ سکے گا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھ سکے گا، ہر ایماندار پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے۔ لیکن دجال کی آنکھوں کے درمیان جو لفظ کافر لکھا ہوا ہے، اس کو ہر مسلمان، ہر مومن پڑھ سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ اور اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دو وادیاں ہوں گی۔ ایک وادی جنت نظر آئے گی، اور دوسری وادی دوزخ نظر آئے گی۔ ایک وادی جنت نظر آئے گی، اور دوسری وادی دوزخ نظر آئے گی۔ لیکن جو وادی جنت نظر آئے گی در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اس کا مفہوم یہ ہے
چونکہ وہ دجال ہے، کذاب ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی دھوکہ ہے، کیونکہ اس دجال کو جو لوگ خدا مانیں گے، رب مانیں گے، ان کو وہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن در حقیقت جو دجال کو رب مانیں گے وہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ تو کافر کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ان کو نظر تو آ رہی ہوگی جنت، لیکن وہ در حقیقت ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اور جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جو دجال کا انکار کریں گے، ان کو وہ جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ یہ مومن ہیں، انہوں نے دجال کا انکار کر دیا ہے، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، موحد ہیں، مومن ہیں، تو دجال ان کو جس دوزخ میں داخل کرے گا وہ ان کے لیے دوزخ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت کہتا ہے، جو جنت نظر آتی ہے، در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آ رہی ہوگی در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے اور دجال اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرنے کی کوشش کرے، ڈالنے کی کوشش کرے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں بند کر لے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگے گا اور دجال اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرے گا، تو وہ دوزخ کی آگ اس مومن پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ امتحان تو ہوگا، انعام بھی بڑا ہوگا، تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا، ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اور ایک دوسرا فتنہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا۔ دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں۔ تو ایک فرشتہ کہے گا کہ تم نے غلط کہا ہے۔ ایک فرشتہ کیا کہے گا؟ دجال کو کہے گا کہ تم نے غلط کہا ہے کہ میں رب ہوں، تو رب تو نہیں ہے، تو کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں مار سکتا، موت حیات کا مالک تو نہیں ہے، تو نے جو دعویٰ کیا ہے غلط کیا ہے، تم نے غلط کہا ہے۔ لیکن یہ پہلے فرشتے والی جو بات ہے نا، دوسرا فرشتہ سن سکے گا، اس کے علاوہ دوسرے لوگ اس جملے کو، اس بات کو نہیں سن سکیں گے۔ لیکن دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب دے گا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، تم نے، وہ تو فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا نا کہ تم نے جو دجال کے بارے میں کہا ہے نا، ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ بات سارے لوگ سن لیں گے، یہ بات سارے لوگ سنیں گے۔ پہلے فرشتے کی بات لوگ نہیں سن سکیں گے، دوسرے فرشتے کی بات جب لوگ سنیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید فرشتہ بھی دجال کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ دجال ایک طرف کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، اور پہلے فرشتے نے اس کی تردید کی، وہ تو لوگوں نے سنی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے پہلے فرشتے کو جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن اس کی بات سارے لوگ سنیں گے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ